بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی کہ کلام کی ہر چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کلام کرتے ہیں۔ ہم کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام کرنا۔ تو کلام جو ایک بہت بڑی خوبی ہے، تو کلام کی ہر چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ کلام کی ہر چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ تو کلمہ یا تو ہوتا ہے اسم، یا ہوتا ہے فعل، اور یا کیا ہوتا ہے؟ حرف۔ کوئی چوتھی چیز نہیں۔ کسی بھی زبان کا کوئی لفظ لیں، لفظ کے بجائے ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ۔ کیونکہ لفظ، کلمہ کا معنی کیا ہے؟ بامعنی لفظ۔ کلمہ کا معنی کیا ہے؟ بامعنی لفظ۔ تو ظاہر ہے بے معنی کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو ہم کوئی بھی بامعنی لفظ لیں یعنی کلمہ لیں، تو یا تو وہ ہوگا اسم، یا کیا ہوگا؟ فعل، یا کیا ہوگا؟ حرف۔ اب یہ جو حروف ہیں یہ بڑے تھوڑے سے ہیں، یا ہوگا اسم یا ہوگا فعل۔ اب اسم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم دو ہی گرامر، دو چیزوں کا نام ہے، اور یہ گرامر سے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے سارے علوم آسان ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ گرامر سے یا تو گرامر بھی نہیں آتی یا اس سے سب کچھ آ جاتی، یا تو جو گرامر ہے اس سے گرامر بھی نہیں آتی، یا کیا ہوتا ہے اس سے سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے آپ کو سب کچھ آ جائے گا، گرامر بہت آسان ہے۔ تو دو چیزیں ہیں صرف ہم نے سیکھنی ہیں، ایک اسم اور دوسرا فعل۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو۔ کائنات کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ ان گنت، لامحدود چیزیں ہیں۔ کیا ہم انہیں گن سکتے ہیں؟ شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وا اور ان، اگر تعدو تم گننا چاہو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ ابھی اس کا جو ترجمہ ہے نعمتوں کے لحاظ سے ہوا ہے۔ عربی گرامر کے مطابق اس کا ترجمہ نعمت ہے، نعمت جمع نہیں ہے۔ نعمت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ نعمت اللہ لا تحصوها۔ تو اللہ کی کسی ایک نعمت کو بھی گننا چاہو، ایک نعمت کو بھی، تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسی بھی کیا بات ہے، ہم کیوں نہیں گن سکتے؟ جدید کمپیوٹرائز نظام ہے، کیا گنتی بھی نہیں ہمیں آتی؟ ہماری گنتی ختم ہو جائے گی بڑی جلدی۔ صرف ہم ایک چیز لے لیتے ہیں، سمندر لے لیتے ہیں۔ سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں؟ گن سکتے ہیں مچھلیاں؟ ساری عمر لگتے رہیں، مچھلیاں نہیں شمار ہوں گی۔ درخت کر سکتے ہیں؟ دنیا میں درخت کتنے ہیں؟ ساری زندگی لگا دیں، درخت ہیں کتنے؟ شمار کر لیں گے؟ درخت نہیں شمار ہوں گے۔ صرف جو گلاب کے پھول ہیں سینکڑوں اقسام ہیں اس کی، ایک ایک مچھلی کی سینکڑوں اقسام ہیں، ایک مچھلی بھی نہیں گنی جانی۔ ایک مچھلی کی جو قسم ہے نا، رہو یا کیا اس کا نام، رہو یا جو پتہ نہیں کیا ہے، یہ بھی نہیں گننی۔ گنو گے مر جاؤ گے، گنی نہیں جانی تم سے۔ اور لوگ کیا رو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور رب نے دیتا کی ہے سانو، کی دے دیتا ہے انہیں۔ تو وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، جو ہمیں مشکلات ہیں نا، دکھ ہے، ہم اس کو گنتے رہتے ہیں اور خوشی یا سکھوں کو نہیں گنتے۔ دکھوں کی گنتی جانت ہوں میں، دکھوں کی گنتی میں جانتا ہوں، سکھ گننا نہ آوے۔ دکھوں کی گنتی جانت ہوں میں، سکھ گننا نہ آوے۔ میں نہ شکرا میرے مالک، ایک توفیق دلا دے، سکھ گننا سکھلا دے، سکھ گننا سکھلا دے۔ تو ہم لوگ کیا ہیں؟ سکھ نہیں گنتے۔ ماں باپ بڑی نعمت ہے، جب چلے جاتے ہیں تو ہوئے۔ نعمت کا پتہ کب آتا ہے؟ جب آنے سے پہلے یا چلے جانے کے بعد؟
جب کوئی ابھی کوئی چیز آئی نہیں نہ ہوتی اس وقت ہم کہتے ہیں کاش یہ مل جائے. اب وہ مل جائے, وہ چلی جائے تو پھر اس کو یاد کرتے. ٹھیک ہے. تو بہرحال دو چیزیں ہیں, ایک اسم اور فعل. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. کائنات کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ لامحدود چیزیں ہیں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ نام. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم. اب اگر اسم اتنا بھی اس کا دائرہ کار ہوتا تب بھی بہت وسیع تھا, لیکن کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں جو ان کے نام ہیں وہ بھی اسم ہیں, وہ ہی اسم نہیں ہیں. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو ان کے نام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بھی اسم ہیں, وہ ہی اسم نہیں ہیں. اب ایک اسم کی سینکڑوں صفات ہیں. اسم کی ساری صفات بھی کیا ہیں؟ اسم ہیں. اسم کی خوبی بھی اسم, اسم کی خامی بھی اسم. خوبیاں زیادہ ہیں, خامیاں بہت تھوڑی ہیں. اب ایک درخت ہے, درخت کیا ہے؟ نام ہے کسی چیز کا. درخت بڑا ہے, نیا ہے, پھلدار ہے, یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. جو کسی چیز کا محض نام ہو اس کو ہم گرامر میں کہتے ہیں اسم ذات. کیا کہتے ہیں؟ اور جو اس کی خوبی یا خامی ہو اسے کہتے ہیں اسم صفت. کیا کہتے ہیں؟ اسم صفت. تو اسم ذات بھی اسم ہے اور اسم صفت بھی کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. ذات بھی اسم اور صفت بھی اسم. ایک ذات میں سینکڑوں صفات ہیں. لڑکا کیا ہے؟ دیکھیں, لڑکا ہونا خوبی کا نام نہیں, لڑکی ہونا کسی خامی کا نام نہیں. ہمارے ہاں کیا سمجھ آتا ہے؟ لڑکا بڑی خوبیوں کا بہت بڑی, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ اولاد نرینہ دے دے, اور پھر کہتے ہیں یا اللہ نے چک لیا کچھ عرصے کے بعد کہ انہیں مصیبت پائی. ہمیں نہیں پتہ آیا کہ نہیں, وہ آزمائے فتنہ ہے, اور بیٹی تو ہے ہی رحمت, اس سے ہم تنگ ہوتے ہیں. وہ تھوڑی دیر بھی ہمارے ہاں رہے گی تو کتنا کچھ ہمیں دے جائے گی, وہ تو چلی جائے گی, رحمت نہیں جائے گی ہمارے پاس. تو اس وجہ سے ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہم بیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے, پھر اس وجہ سے رہ ہوتے ہیں کہ اے بیٹا تو ہم دیکھتا ہی نہیں. دوسرا, ہم نے ایک چیز نہیں اپنی اولاد کو سکھاتے, وہ یہ نہیں سکھاتے کہ اسے دوسروں کے لیے قربانی دینا نہیں سکھاتے. اس کو کہتے ہیں تتی واہ نہ لگ جائے. وہ پھر ظاہر ہے اس کو اپنے آپ کی فکر ہوتی. وہ کہتے ہیں نہیں, ماں کیا کہتی ہے, خامد کو کہتی ہے تسی سودا لے آؤ, اینو رہن دو گرمی بڑھے گی. وہ بعد میں بھی یہی کہتا کہ گرمی بڑھی, تسی آپ ہی جاؤ. کوئی کام اس کو کرنے نہیں دیتے گھر والے. بعد میں کہتے ہیں اے ساڈا کوئی کام ہی نہیں کرتا. شروع میں نہیں اس کو لگاتے قربانی. دیکھیں, ماں کو محبت ہوتی ہے اولاد سے. کیوں؟ وہ قربانیاں دیتی ہے بہت زیادہ. بچوں سے ہم قربانیاں لیتے نہیں ہیں, اسی لیے وہ ہم سے محبت نہیں کرتے. جب ہم بچوں سے قربانیاں لیں دوسروں کے لیے, اپنے لیے, ماں باپ کے لیے لے, باپ ماں کے لیے لے. چلو پتر اے دیکھو ابا جی گرمی تو آئے نے, جا کے انہوں ٹھنڈا پانی پلاؤ, اے پنکھا انہوں دے قریب کر دیو. او ماں واسطے کہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے کہے. اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کو جب ماں باپ کے لیے قربانیاں دیں گے نا, وہ انہیں ماں باپ عزیز ہو جائیں گے. انہوں نے قربانیاں لی ہیں تو ماں باپ کو تو ان سے محبت ہے, انہیں ماں باپ سے کوئی محبت نہیں. تو وہ ماں باپ کیا کریں, شروع سے بچوں کو تکلیف اس کے اندر راحت کا بتائیں کہ وہ گرمی میں بھی جا سکیں. شروع میں اس کو وہ شروع سے ہی وہ جب وہ گرمی میں جانا سیکھ لیں گے, قربانی دینا سیکھ لیں گے, تو وہ پھر آخر تک کرتے رہیں گے ایسا. شروع میں ہم کیا کہتے ہیں, ماں جو ہے یہ سب سے بڑا نقصان کرتی ہے بچوں کو, سب سے زیادہ, جس کی وجہ سے بچے کسی جگہ نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ یہ کیا کرتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, اور جب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ پھر اپنی آسانی چاہتا ہے بس. اگر وہ ماں کو یہ سمجھ ہو
کہ کس طرح وہ بچوں کو تکلیف اور اس میں خوشی اس کو بتائے کہ تکلیف میں راحت ہے، دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانا، مشکل اٹھانا، اس کے اندر برکت ہے، رحمت ہے، اسے تم بہت بڑے انسان بن جاؤ۔ تو چونکہ ماؤں کو نہیں پتا، اسی لیے ایک بہت بڑا مغرب کا ایک لیڈر تھا نپولین، وہ کہا کرتا تھا تم مجھے عظیم مائیں دو تو میں تمہیں عظیم قوم دے دوں گا۔ حالانکہ کیا فرق پڑ، جب مائیں ہی عظیم ہوگی تو قوم، پھر تو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے اگر تم مجھے عظیم مائیں دے دو اپنی قوم کو تو میں تمہیں عظیم قوم دے دوں گا۔ عظیم مائیں، ماں بڑی کون سی ہوتی ہے؟ عظیم مائیں کیا کرتی ہیں؟ بڑی ماں کون ہوتی ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ، وہ جب ماں کو پتہ لگتا ہے کہ میرا عظیم ہوں اگر ہو جاؤں گی میں، بڑی ماں کیسی ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، تو اس کے بچے خود بخود بڑے ہو جاتے۔ اگر مائیں بڑی نہ ہوں تو بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے، اگر مائیں بڑی ہوں تو بچے لازماً بڑے ہو جاتے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ تھے ان کی مائیں عظیم تھیں، ایک ہی بات، ان کی مائیں بڑی تھیں۔ محمد علی جناح کو لے لیں، آپ کو پتہ ہے محمد علی جناح کا، وہ ان کی ماں ایک جملہ کہا کرتی تھی، ان کا باپ بھی بہت بڑی سمجھ کے مالک تھے، ماں بھی بہت بڑی سمجھ کے مالک تھی، اسی لیے وہ محمد علی جناح بن گئے۔ اقبال کے ہاں یہی معاملہ تھا۔ آپ کسی بھی بڑے آدمی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر ماں باپ اور استاد، ان کا ہی کردار رہا ہے، اور اس سے ایک بہت بڑا انسان ہمیں ملا۔ تو اصل میں ہم جب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے بنیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بڑا ماں باپ بننا ہوگا، ہمیں ایک اچھا باپ بننا ہوگا، ہماری اولاد خود بخود اچھی بن جائے گی۔ ہم دعائیں بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ کہتے ہیں، اللہ کی سنتے نہیں، اللہ کو سناتے بہت۔ مسلمان رات دن اللہ کو سنا رہے، اور انہوں نے اللہ کی تھوڑی دیر کی بھی نہیں سنی، اور سنا رہے ہیں رات دن، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ کو مشورے پہ مشورہ دے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں گے تو اللہ کو پتہ لگے گا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ وہ اللہ کہہ رہے عدل کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ عدل کر، وہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کام ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں ہم وہی اللہ کو لٹا رہے ہیں۔ یا اللہ رحم کر، اللہ کہتا ہے میں تو کرتا ہی رحم ہوں، تم رحم نہیں کرتے۔ تو بہرحال دو ہی چیزیں، ایک اسم اور فعل، تیسرا ہے حرف۔ کیا ہے؟ حرف۔ حرف بھی کلمہ ہے۔ کون سا حرف؟ کلمہ۔ ہر حرف کلمہ نہیں ہے، وہ حرف جو کلام میں استعمال ہو۔ کلام کے اندر جو بھی چیز ہے، کلام میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ۔ کلام میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ۔ اب کلام میں حرف بھی ہوتا ہے، میں نے اس سے کہا، نے کیا ہے؟ نے حرف ہے، یہ حرف کلمہ ہے۔ الف کلمہ نہیں ہے، بے کلمہ نہیں ہے، حرف تو ہے نا، یہ بے حرف ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ ہاں، لیکن یہ کلمہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے حروف ہجا سے، الفابیٹ سے سٹارٹ نہیں لیا، کیونکہ الفابیٹ سے تو ہم واقف نہیں ہیں۔ کلام کے اندر جو چیز آ ہی نہیں رہی تو ہم پہلے تو اس پہ بات کریں، جو چیزیں ہم کلام میں سنتے ہیں۔ تو کلام میں جو چیز نہیں ہے وہ کیا ہے؟ الفابیٹ، حروف ہجا۔ حروف ہجا کیا ہیں؟ کلام میں نہیں ہے۔ اب جو کلام میں نہیں ہے، جن سے کلام بنا ہے، وہ کلام میں نہیں ہے لیکن کلام ان سے بنا ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف ہجا، حروف تہجی، الفابیٹ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ نہیں آ رہی تو بتا دو۔ اچھا، اب جو حروف ہجا ہیں، عربی زبان کے اندر پہلا اختلاف ہی حروف ہجا پہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں حروف ہجا کی تعداد پہ اختلاف ہو۔ کیسی عجیب زبان ہے عربی زبان۔ پہلی بات، حروف ہجا کتنے ہیں؟ عربوں کے ہاں کچھ کہتے ہیں 29 ہیں،
اور کچھ کہتے ہیں 28 ہے. کیا انہیں گنتی نہیں آتی؟ بتاؤ. انہوں نے تو زیرو کا اور ساری گنتی اور سارا کچھ کیا عربوں نے. وہ کہتے ہیں ہم عرب ہیں، بولنا تو ہم پہ ختم ہے. تم سارے عجم ہو، تم گنگے ہو، تمہیں بات ہی نہیں کرنی ہے. کیوں؟ تم 6 گھنٹے بات کر کے جو کہتے ہو ہم ایک جملے میں وہ بیان کر دیتے. تم سارا کچھ بیان کر کے بھی کچھ نہیں بتاتے، ہم نہ کہہ کے بھی سارا کچھ بتا دیتے. لہذا اب وہ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 28 ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 29 ہیں. کیا وجہ ہے؟ کل حروف ہجا کتنے ہیں؟ 29. کل حروف ہجا کتنے ہیں؟ ایک واحد حرف ہے جس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے. عربی زبان کے اندر ایک ایسا حرف ہے جس کا اپنا کوئی، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے. وہ حرف کون سا ہے؟ الف. اگر پوچھا جائے گرامر کے ماہروں بتاؤ کہ وہ کون سا حرف ہے عربی زبان میں جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، جس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، وہ کون سا حرف ہے؟ الف. کیا ہے؟ الف. باقی 28 حروف ہیں جن کی اپنی آواز ہے، جن کا اپنا کردار ہے. لہذا عربی زبان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا جس کی اپنی کوئی آواز نہ ہو، جس کا اپنا کوئی کردار نہ ہو، ہم تو اس کو حرف ہی نہیں مانتے. جس کی اپنی کوئی آواز نہ ہو، جس کا اپنا کوئی کردار نہ ہو، ہم نہیں مانتے اس کو، حرف بھی نہیں مانتے اس کو. کردار، اپنا کردار نہ ہو، ہم نہیں اس کو مانتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ 28 حروف. اور یہ 28 پہ زیادہ لوگ ہیں. 28 پہ یہ جتنی بھی لغت ہے یہ 28 حروف کے حوالے سے ہے. 28 کیونکہ ان کی آوازیں ہیں. تو یہ جو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار چلو کچھ نہیں، اپنا کردار نہ صحیح، چلو کسی ہے تو صحیح نا، اس کا وجود تو ہے نا، اپنی آواز نہ صحیح. یہ الف جو ہے، اگر پوچھا جائے بتاؤ گرامر کے ماہروں کون سا ایسا حرف ہے جس کی اپنی کوئی آواز نہیں، جس کا اپنا کوئی کردار نہیں، اپنا کوئی کردار، وہ کون سا حرف ہے؟ وہ بولو تو صحیح، ناشتہ نہیں کیا ہو؟ الف. تو الف جو ہے یہ اس کا ایک کام ہے، بس اس کا ایک کام. حرکتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. زبر زیر پیش. حرکتیں کتنی ہیں؟ زبر زیر. یہ صرف زبر والا حرف ہو، اس کے ساتھ الف لکھا ہو تو اس زبر والی آواز کو یہ لمبا کر دیتا ہے. الف کا ایک ہی کام، الف کا یہ زبر والی آواز کو لمبا کر دیتا ہے. اگر لکھا ہو، دیکھو میری بات سنو، یہ نہیں ہے کہ عربی گرامر تو آ ہی جائے گی، اس سے ساری سمجھ آ جائے گی دنیا جہان کی. یہ دنیا کی ضرورت ہے آپ کی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے زبر، دیکھو با تا سا، زبر والا حرف ہے. اس کے ساتھ اگر الف لگا دیں دیکھو اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے باتاسا. کیا پڑھیں گے؟ باتاسا، باتاسا. اگر اس کے ساتھ الف آ جائے تو اس کو لمبا پڑھیں گے باتاسا، باتاسا. یہ کیا ہے؟ باتاسا. یہ الف کے بغیر ہے. اب پڑھیں گے باتاسا لیکن باتاسا. اب یہ کیا ہے؟ یہ الف پڑھنے میں آ رہا ہے. یہ صرف زبر والے حرف کے ساتھ الف آ جائے تو وہ الف لمبا پڑھا جائے گا بس. یہ زیر والے کی کوئی مدد نہیں کرتا، یہ پیش والے کی کوئی نہیں کرتا. دیکھو ابھی اللہ کے بندو دیکھو،
بی تی سی، اس کے ساتھ الف لگا دو. اس کو پڑھیں گے بی تی سی، اس کو بھی پڑھیں گے بی تی سی. کوئی کہے یار الف لگا ہوا ہے. الف کہتا ہے میں اس وقت پڑھنے میں آؤں گا جب مجھ سے پہلے کیا ہو؟ ایک زبر والا حرف، ایک زبر والا کیا ہو؟ اب یہ اسی طرح اس کو بھی پڑھیں گے بی تی سی، اس کو بھی پڑھیں گے بی تی سی. اگر پیش لگا دیں، دیکھیں بو تو سو، اس کے ساتھ الف لگا دو. ایسے ہی پڑھیں بوتو سو بوتو سو. کوئی کہے یار اس کے ساتھ تو الف لگا ہوا ہے. الف کہتا ہے میں اس وقت پڑھنے میں آؤں گا جب مجھ سے پہلے کیا ہو؟ ایک زبر والا حرف. زبر والا نہیں. ابھی آپ دیکھو اس کو کیا پڑھیں گے؟ بن تن سن، اس کو بھی بن تن سن. کوئی کہے اس کے ساتھ تو الف لگا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں پڑھنے میں آ رہا ہے؟ یہ تو پیچھے دو زبریں ہیں. تو دو زبریں نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ تو دیکھو ہر الف پڑھنے میں نہیں آتا. ہر الف دنیا کا، یہ عربی زبان کے اندر الف واحد ایسا حرف ہے جو کبھی بھی کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا. کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، الف نہیں آتا شروع میں. الف دنیا کا عربی زبان کا واحد حرف ہے جو کبھی بھی کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا. اگر الف لکھنے میں آ رہا ہو تو وہ الف نہیں حمزہ ہوگا. اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے وہ الف نہیں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ. یہ اس کو الف زبر آ نہیں پڑھتے، اس کو پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، اس کو حمزہ زیری، اس کو کیوں حمزہ کہتے ہیں ابھی بتاتے ہیں. یہ اس کو کیوں حمزہ کہتے ہیں؟ اس کو الف زبر آ کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ نہیں، وہ تو بات صحیح ہے، لیکن یہ کیوں ہے یہ ابھی اس پہ بھی بات ابھی کرتے، ابھی بتائیں گے. اصل میں جو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ نہیں آئی؟ نہیں تو نہ صحیح، بعد میں آ جائے گی. ابھی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی کیا ہے؟ عمر ہی کوئی نہیں. اچھا تو دیکھیں اگر زبر والا حرف ہے اس کے ساتھ الف آ جائے تو زبر والی آواز کیا ہو جائے گی؟ لمبی. زیر والے کی یہ کوئی مدد؟ زیر والے کی کوئی کرتا ہے مدد؟ وہ بندہ زیر ہو، مرا ہوا ہو، اس کے کوئی کام آتا ہے؟ زبردست کے کام آتے ہیں لوگ. کس کی مدد؟ زبر، بڑا زبردست آدمی ہے. زیر دست مرا ہوا بندہ ایسے کم آگے ملے گا کی؟ اچھا وہ پیش والے جو اس کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کی پیش چل رہی ہے، جس کی پیش چل رہی ہے اس کو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. زیر والے کی کوئی کرتا ہی نہیں ہے. ہاں زبر والے کی کرتے ہیں لوگ. تو صرف یہ زبر والے کے کام آتا ہے. الف کس کے کام آتا ہے؟ زبر والے کے کام آتا ہے. زیر والے کے کوئی کام نہیں آتا. پیش والے کے کوئی، دو زبروں کے کوئی کام نہیں، دو زیروں کے کوئی کام نہیں آتا. اچھا دیکھو آج آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیں حروف ہجا کل کتنے ہیں عربی میں؟ کل 29. کل کتنے ہیں؟ 29. 29 نہیں، 29. کل کتنے ہیں؟ اور وہ حروف جن کا اپنا ذاتی کردار ہے وہ کتنے ہیں؟ 28. دیکھیں دنیا کی واحد زبان جہاں حروف ہجا میں اختلاف شروع، کوئی کہہ رہے ہیں 28، کوئی کہہ رہے ہیں 29. ایسے نہیں،
وہ کسی نے پوچھا نا تراویاں کنیاں نے، انہوں نے کہا جی وی، وہ کہتے ہیں اے کس طرح، انہوں نے کہا تراوی، کی لفظ آ رہا ہے وی نے ہم ایسی دلیلیں دیتے. وہ کسی نے پوچھا نا کسی سے کہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی، کہنا ہو جاتی. انہوں نے کہا دلیل، انہوں نے کہا میں خود کئی دفعہ پڑھی ہے. اچھا اب دیکھو کہ یہ جو حروف ہجا ہیں وہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں 7 حروف ہجا ہیں، 6 حروف ہجا ہیں جن کی ادائیگی ہم عربی زبان سے بہت ہٹ کے کرتے ہیں. 6 حروف ہیں جن کی ادائیگی ہم جو اردو زبان والے ہم لوگ ہیں بہت ہٹ کے کرتے ہیں. وہ 6 حروف میں آپ کو لکھواتا ہوں. چلیں ابھی مخرج کے حوالے سے تو چلے سادہ نہ ہم کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ 6 حروف ہیں، ان کو ہم اردو کے مطابق اس کو کہتے ہیں سواد، اس کو کہتے ہیں زواد، اس کو کہتے ہیں توئیں، زوئیں، عین، غین. کتنی مشکل ادائیگی. سواد، زواد، توئیں. ادا کرنا آسان ہے، عرب ادا کر کے دکھائیں. توئیں، زوئیں نہیں ادا کر سکتے، مر جائیں نا عرب. اے زوئیں توئیں زوئیں نہیں ادا ہوتا. عین، غین. اب عرب کس طرح ادا کرتے؟ یہ اگر کوئی پنجابی استاد ہو کسی عربی اسٹوڈنٹ کو نکلوا سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے. نکلوا سکتا ہے سب کچھ. آپ تو کر سکتے ہیں، آپ باقی کوئی اور کر نہ سکتے، کیونکہ ماشاءاللہ بڑے محنتی استاد. دیکھیں ابھی اس کو کیا پڑھیں گے؟ صاد. چلے ابھی مخرج سے نہ کہیں، سواد نہیں کہتے ہیں. ایس چیز کا سواد آ گیا تو سواد مزہ آ گیا. سواد نہیں، ساد کیا ہے؟ ساد. ایک سورت کا نام بھی ساد ہے. ساد سورت کا نام. کچھ صورتیں ہیں جو حروف ہجا کے نام پہ نہیں ہیں، وہ کلمہ کے ہے، وہ ایک کلمہ ہے پورا. بعض حروف ہجا پورا کلمہ ہوتے ہیں، وہ محض ہجا نہیں ہے. یہ ان میں سے یہ حرف بھی ہے، اور جب ہم یہ ایک کلمہ بھی ہے. بعض آوازیں کلمات بھی ہیں، کلمہ بھی ہوتی ہیں. یہ ہم بعد میں بات کریں گے. اسی لیے ہم نے یہاں سے حروف ہجا سے آغاز نہیں کیا. ہر جو محض آواز ہے وہ ہجا ہے، جو محض آواز ہے وہ ہجا ہے. جو ہم کلام میں استعمال کرتے ہیں وہ کلمہ ہے. بعض ہجا کلام میں بھی آتے ہیں، بعض ہجا وہ ہم کہیں گے وہ ہجا کے طور پر بھی ہیں، وہ کلمہ کے طور پر بھی ہیں. بارہ یہ کیا ہے؟ زاد. اس کو دیکھیں، چلیں وہ اس طرح نہ پڑھیں، ابھی صرف نام لینا آ جائے بس، عربوں کو پتہ لگ جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. زاد چلیں وہ پوری اس لہن سے نہیں ادا ہوتی، مخرج سے نہیں آتی، پہلے نام آ جائے سادہ. ساد، زاد. اب اس کو کہیں گے تا کہیں گے، تا زا. یہ چیز تازہ ہے، یہ تازہ ہے. تازہ. توئیں نہیں، توئیں کو کیا کہیں گے؟ تا. توئیں کو، زوئیں کو زا. عین کو آئین، عین کو آئین. آئین، عین نہیں، آئین. تو ہمارے ہاں تو آئین ہے. آئین ہمارے پاس آئین ہے، اپنا قانون ہے ہمارا. آئین پاکستان ہے نا، ہے آئین. کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے؟ سب کے لیے. نہیں،
طاقتوروں کے لیے تو ہے ہی نہیں کوئی قانون. وہ تو قانون بنا رہے ہیں, بنا کس کے لیے رہے ہیں؟ غریبوں کے لیے. کوئی اگر اشارہ توڑ دے تو کس کا چلان ہوتا ہے؟ جو مرا ہوا ہے, کمزور ہے, اور جو طاقتور ہے وہ کریں اس کا چلان. وہ اس کا کوئی ہے نہیں. اگر کوئی قانون دان کیا کرتے ہیں؟ قانون توڑنے کے طریقے بتاتے ہیں. آپ قانون دان کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو لاقانونیت, قانون کے ذریعے کیسے لاقانونیت کی جاتی ہے یہ سکھاتا ہے آپ کو. وکیل آپ کو کیا بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ آئین میں رہتے ہوئے وہ کام کر سکتے ہیں جو آئین کے منافی ہیں. یہ ہم ان قانون دانوں سے سیکھتے ہیں. نہیں تو میں آپ کو ملا دیتا ہوں قانون دانا. آئین غائن, آئین غائن. اگر آپ سے کہا جائے صابر کا لفظ کس سے شروع ہو رہا ہے تو سواد سے نہیں کہنا. کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ساد سے. کس سے؟ اگر آپ سے کہیں عروبہ, عروبہ کا لفظ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ آئین سے شروع ہو. این نہیں کہنا, این نال شروع ہو رہا ہے. این. اب آپ دیکھیں یہ پنجابیت ختم ہو گئی. پنجابیت عربی میں نہیں ہے. غین, غروب کا لفظ غین سے ہے یا غین سے ہے یا غائن سے ہے؟ غائن سے ہے. ٹھیک ہے نا. اب این جب ہم نے پڑھا, دیکھیں ہم پہلے پڑھتے ہیں جب ہم کہیں اسکول میں جاتے ہیں اردو میں پڑھتے ہیں این غین. جب عربی استاد کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں این تو غلط پڑھنا پہ. وہ کہتے ہیں این نہیں گا ہوں آئین. بچہ کہتے اتھے این ہے اتھے آئین ہے. مسجد آئین ہو جاتا ہے تے سکول این ہے گا. مدرسے اور سکول کا فرق شروع سے پتہ لگے تھا. سکول میں غین ہے اور مدرسے میں غائن ہے. چیز وہی ہے. ادھر این ہے ادھر آئین ہے, ادھر غین ہے ادھر غائن ہے. ایک بچہ سی نا, اس کو ٹیچر پڑھا رہے تھے نصر اللہ صاحب جیسے, تو وہ گھر پنجابیوں کا تھا. ہم سارے پنجابی ہیں, اللہ کا فضل ہے. تو وہ ظاہر ہے گھر میں وہ مرغی کو ککڑی کہتے تھے. ان کے گھر میں مرغیاں تھیں, ککڑیاں کہتے تھے, ککڑی.